अस्सलाम वालेकुम। स्पेनिश ड्राइविंग लाइसेंस की एक और वीडियो के साथ मैं हूं उकास अकरम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे देखेते का ऑफिशियल टेस्ट नंबर 5 और उसका पार्ट नंबर 2। इससे पहले आप पार्ट नंबर 1 में 10 क्वेश्चंस देख चुके हैं। ये बेसिकली वो क्वेश्चंस हैं जो कि जनवरी 2023 के एग्जाम्स में आए थे, लेकिन क्योंकि हम तरतीब के साथ जाएंगे टेस्ट नंबर 5, 6, 7, 8 इस तरह से, ताकि आपको सर्च करने में आसानी हो, तो इस वजह से मैंने ये नहीं लिखा कि जनवरी 2023 वाले एग्जाम। तो ये ऑफिशियल टेस्ट के ऑफिशियल क्वेश्चंस हैं और उनका पार्ट नंबर 2। आज का हमारा पहला सवाल है कि efectos produce en la conducción el LSD। ये जो LSD एक नशावर दवा है, ये इंसान में क्या इफेक्ट्स पैदा करती है? ऑप्शन ए, alucinaciones y alteraciones emocionales। मतलब इंसान वैसे ही उसके जहन में अजीबोगरीब सी चीज़ें जो है ना, वो जो कि हकीकत में नहीं होती, वो आना शुरू हो जाती हैं। और इमोशनली बहुत दफ़ा वो बहुत परेशान हो जाता है और एकदम से वो खुश हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ें ये इसकी वजह से होती है, LSD की वजह से। ऑप्शन बी, aumento de la sensación de fatiga y somnolencia। इससे थकावट बढ़ जाती है और नींद भी आना शुरू हो जाती है। ऑप्शन सी, un aumento de la estabilidad emocional। इमोशनली बंदा ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। तो इसका सही जवाब है कि LSD की वजह से इंसान में, मतलब ऐसी चीज़ें बंदा इमेजिन करना शुरू कर देता है जो कि हकीकत में होती नहीं है, और उसके इमोशनली वो बहुत अल्तरार हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है, एकदम से परेशान हो जाता है। तो इस तरह की जब चीज़ें होती हैं तो ये इफेक्ट्स होते हैं LSD की वजह से। अगला सवाल है, a causa de la estrechez de la calzada। ये जो सड़क है, इसकी जो चौड़ाई है वो कम है, वो estrecho है। el cambio de sentido no se puede hacer en una sola maniobra। यू टर्न अगर आप यहाँ पे लेना चाहते हैं तो वह एक ही मनियोब्रा में, मतलब एक ही स्पीड के साथ, मतलब बजाय आप रिवर्स करें, आपको आप वो नहीं कर सकते। मतलब रिवर्स गाड़ी किए बिना, मनियोब्रा किए बिना आप यू टर्न नहीं ले सकते, क्योंकि सड़क चौड़ी इतनी नहीं है। के देबे आते तो आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए कह रहा है hacer el cambio de sentido en varias maniobras। तो कोई मसला नहीं है, आप एक दो मनियोब्रा करके, रिवर्स करके, आगे करके, पीछे करके गाड़ी यू टर्न ले लें। ऑप्शन बी कह रहा है esperar hasta que no haya tráfico para hacer el cambio de sentido। वेट करें जब तक ट्रैफिक से गाड़ी, सड़क जो है वो साफ नहीं हो जाती, मतलब ट्रैफिक नहीं रहती, तो फिर आप यू टर्न ले लें। ऑप्शन सी कह रहा है continuar la marcha hasta que haya un lugar adecuado। आपने सामने की जानिब जाना है उस वक्त तक जब तक कोई अच्छी जगह आपको यू टर्न के लिए ना मिले, जिससे आप एक ही मनियोब्रा में यू टर्न ना ले सकें। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। ये सवाल इस वजह से है क्योंकि आप इस तरह के रोड पे जब कंटिन्यू लाइन नहीं होती, डिसकंटिन्यू होती है, तो आप, अगर आपसे पूछा जाए कि यू टर्न ले सकते हैं या नहीं, तो डायरेक्ट जवाब है कि आप ले सकते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि एक ही मनियोब्रा में आपने वो लेनी होती है। ये नहीं कि आप पहले लेफ्ट मुड़ेंगे, फिर रिवर्स करेंगे, फिर थोड़ा सा किनार करेंगे। बारियस मनियोब्रास आपने नहीं करने, एक ही मनियोब्रा में अगर आप कर सकते हैं तो फिर आपको इजाजत है, वरना आप उस जगह की तलाश करें जहां से आप ये इस तरह से कर सकें। अगला सवाल, ¿qué significa esta señal? इस साइन बोर्ड का क्या मतलब है? ऑप्शन ए, salida hacia la derecha en autopista। autopista में दाएं जानिब एक रास्ता। ऑप्शन बी, bifurcación hacia la derecha en la calzada de dos carriles। दो ट्रैक्स वाली सड़क पे एक जो ट्रैक है वो बिफुरकार होगा, इस तरह से मुड़ जाएगा। ऑप्शन, ये जब दो सड़कें आप इस तरह से जाते हैं और एक, क्योंकि ये सालीदा नहीं है, ये मुड़ रही है, तो इस चीज को कहते हैं बिफुरकार। बिफुरकार, तो ये बिफुरकाशन हो रही है। que el carril de la derecha es para vehículos lentos। तो ये कह रहा है कि जो दाएं जानिब वाला ट्रैक है, ये सिर्फ और सिर्फ आहिस्ता चलने वाली गाड़ियों के लिए है। तो इसका सही जवाब कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, bifurcación hacia la derecha en la calzada de dos carriles। अगला सवाल, con hielo en la calzada, जब सड़क पे बर्फ हो, si su vehículo no tiene ABS, और आपकी गाड़ी में जो सिस्टम है ABS वो नहीं है, es preferible। तो ये, तो वहाँ पे मौजू क्या होगा, मतलब प्रेफरेबल वहाँ पे क्या होगा कि आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, pisar el freno a fondo। जो ब्रेक है उसे एंड तक आप मतलब फ्रेनार पिसार कर दें। junto con el embrague, और उसके साथ क्लच को भी। मतलब सिचुएशन क्या है कि सड़क पे बहुत ज़्यादा बर्फ है और आपकी गाड़ी में ABS सिस्टम नहीं है। ABS सिस्टम होता है जो अंति ब्लॉकियो de las ruedas होता है, ब्लॉक नहीं होने देता आपके जो टायर है उनको। तो वो सिस्टम नहीं है आपकी गाड़ी में।
تو اس صورت میں آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپشن اے کہہ رہا ہے کہ آپ جو بریک ہے اسے اینڈ تک جو ہے نا وہ پسار کر دیں اور ساتھ میں کلچ بھی دبا دیں۔ آپشن بی کہہ رہے ہیں ایویتار پسار el freno، تو اس صورت میں آپ کوشش کریں کہ بریک نہ ہی پسار کریں۔ اور آپشن سی کہہ رہا ہے usar el freno de mano، ہینڈ بریک کا استعمال کریں۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ صحیح جواب ہے اس کا آپشن بی۔ جب آپ کی گاڑی میں اے بی ایس سسٹم نہیں ہے تو کوشش کریں کہ آپ فرینوں کو پسار نہ ہی کریں۔ اگلا سوال، está permitido adelantar en el interior de un túnel، تو ایک ٹنل کے اندر اوورٹیک کرنے کی اجازت ہے یا نہیں؟ آپشن اے سی، مطلب اجازت ہے۔ si existe más de un carril para cada sentido de la marcha، اگر ہر سینٹیدو ہر طرف جانے کے لیے ایک سے زیادہ ٹریکس ہیں تو آپ اوورٹیک کر سکتے ہیں۔ آپشن بی سی، si cada sentido de la marcha está separado، بالکل آپ کر سکتے ہیں اگر ہر سائڈ پہ جانے والی گاڑیاں علیحدہ علیحدہ سے ہیں، مطلب ان کے درمیان کوئی وقفہ ہے۔ آپشن سی مطلب کر سکتے ہیں si no hay señal que lo prohíba، اگر وہاں پہ کوئی ایسا سائن بورڈ نہ ہو جو کہ اس چیز کو ممنوع قرار دے۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے۔ بالکل ایک ٹنل کے اندر آپ اوورٹیکنگ کر سکتے ہیں، لیکن وہ صورت میں جب آپ جس طرف آپ جا رہے ہیں اس طرف جانے کے لیے ایک سے زیادہ ٹریکس ہوں۔ اگلا سوال کہہ رہا ہے como norma general، مطلب عام طور پہ جو یا مین جو قانون کہتا ہے y más especialmente en las curvas، اور اسپیشلی جو موڑ ہوتے ہیں وہاں پہ y cambios de rasante، جہاں cambios de rasante کہتے ہیں جہاں پہ مطلب ایک طرف سے آپ اونچائی اور دوسری طرف بالکل نیچے کی جانب ہے تو آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ وہاں سامنے کیا ہو رہا ہے۔ de visibilidad reducida، جس کی وجہ سے آپ صحیح طرح سے دیکھ نہیں سکتے۔ los vehículos circularán، جو گاڑیاں ہیں وہ چلیں گی۔ مطلب دوبارہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں اس کا، کہہ رہے ہیں کہ نورما خنرال کیا ہے؟ نورما خنرال مطلب عام طور پہ، اور خاص کر جو جب ہم موڑ والی سڑک پہ ہوں جہاں بہت زیادہ موڑ ہوں، بہت زیادہ کرباس ہوں، اور کرباس بھی نارمل کرباس نہ ہو، وہاں پہ کم یو دے راسانتے ہو جو کہ مطلب ایک طرف سے مطلب بہت اونچی ہیں، دوسری طرف سے آپ کو بہت نیچے کی جانب نظر آئیں گی، جس وجہ سے آپ صحیح طرح سے دیکھ نہیں سکتے، تو کیسے آپ کو وہاں پہ گاڑیاں چلانی ہوں گی؟ آپشن اے por el centro de la calzada یا que es más seguro، سڑک کے سینٹر میں سے کیونکہ یہ زیادہ شور ہے، سیگورو ہے، سیکیور ہے۔ آپشن بی por la derecha، دائیں جانب، y lo más pegado posible al borde de la calzada، اپنے دائیں جانب اور جتنا ہو سکے جو بوردے ہے، جو سڑک کا اینڈ ہے اس کے ساتھ ساتھ۔ آپشن سی por la derecha y lo más pegado posible al centro de la calzada، اپنے دائیں جانب اور جتنا ہو سکے سڑک کے سینٹر کے ساتھ آپ نے لگ کے رہنا ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی۔ آپ اپنے دائیں جانب سڑک مطلب اپنی گاڑی چلائیں گے جب آپ اس سچویشن میں ہوں کہ آپ کسی ایسی سڑک پہ ہوں جہاں پہ بہت زیادہ موڑ ہوں، بہت زیادہ کرباس ہوں، اور بھی سیولیدات بھی صحیح طرح سے آپ کو نظر بھی نہ آ رہا ہو کیونکہ بہت زیادہ آپ نے اوپر جانا ہے، نیچے جانا ہے، اوپر جانا ہے، نیچے جانا ہے، تو اس سچویشن میں آپ کو ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے دائیں جانب جتنا دائیں جانب ہو سکے آپ نے اس سائڈ پہ جا کے گاڑی چلانی۔ اگلا سوال کہتا ہے cuando se producen más accidentes de tráfico con víctimas mortales، زیادہ جو اموات والے ایکسیڈنٹس ہیں وہ کب ہوتے ہیں؟ آپشن اے los lunes، سوموار کو۔ آپشن بی los días laborales a primera hora de la tarde، کام والے دن، مطلب días laborales ہوتے ہیں سوموار سے جمعہ، días laborales اور شام کے پہلے گھنٹے۔ آپشن سی los fines de semana، ویکینڈ۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، ویکینڈ پہ زیادہ مورتالس ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، جس میں ایک فیکٹر بہت اہم جو ہے وہ الکولیمیا کا ہے۔ تو اب اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں، اور سوال ہے como norma general، عام طور پہ quién tiene prioridad en una glorieta، ایک روتوندا پہ، ایک گلوریتا پہ کس کے پاس فوقیت ہے یا کون پہلے گزرے گا؟ آپشن اے los que circulen dentro de ella، جو کہ اس کے اندر ہیں، مطلب جو پہلے سے ہی روتوندا کے اندر ہیں۔ آپشن بی los que se aproximan por la derecha، جو دائیں جانب سے انٹر ہوں گے، اور آپشن سی los que quieran entrar en ella، جو کہ اس میں انٹر ہونا چاہتے ہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، کسی بھی روتوندا پہ جو اس کے اندر چل رہے ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے مطلب ان کا رائٹ ہوتا ہے سب سے زیادہ کہ وہ اپنا trayecto پورا کریں یا ان کے پاس prioridad ہوتی ہے۔ اگلا سوال ¿cuál es la velocidad máxima en una travesía como norma general؟ نورما general کیا کہتا ہے کہ ایک travesía کہتے ہیں اس مین روڈ کو جو کہ آبادی میں سے گزرتا ہے، تو اس میں عام طور پہ میکسیمم سپیڈ کون سی ہے؟ 50،
40 या 30। تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے 50، کیونکہ آبادی میں ڈپینڈ کرتا ہے کون سی سڑک ہو، ایک ٹریک والی، دو ٹریک والی، کیا فٹ پیری اس کے برابر ہے یا نہیں۔ لیکن جو نورما جنرل کہتا ہے کہ جو میکسیمم سپیڈ ہے آبادی کے اندر، جو ٹراویسیا ہوتی ہے، مین روڈ ہوتا ہے، اس میں 50، اس سے کم ہو سکتی ہے لیکن اس سے زیادہ نہیں۔ اور ہمارا آج کا آخری سوال، کہ سیمافورو obedeceremos si pretendemos continuar de frente۔ اگر ہم سامنے کی جانب جانا چاہتے ہیں تو ان دونوں میں سے کون سا سگنل ہے جس کو ہم نے اتندر کرنا ہے یا اوبیڈیسر کرنا ہے یا جس کی بات ماننی ہے۔ آپشن اے کہہ رہا ہے ایل de la derecha، دائیں جانب والا، آپشن بی کہہ رہا ہے ایل de la izquierda، بائیں جانب والا، اور آپشن سی کہہ رہا ہے ninguno de los dos یا کہ se contradicen، دونوں میں سے کوئی بھی نہیں کیونکہ ایک دوسرے سے وہ بالکل مخالف چیزیں کہہ رہے ہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی۔ جب بھی آپ کسی ایسی سچویشن میں ہوتے ہیں جب آپ نے سامنے جانا ہوتا ہے یا بائیں جانب جانا ہوتا ہے، تو بائیں جانب والا سیمافورو آپ نے اتندر کرنا ہے جب دو ہوں گے، اور دائیں جانب والا مطلب دیریچا جو آپ کے ہوگا، جو کہ آپ یہاں پہ یلو کار کے ساتھ ہے، جو یہ صرف اور صرف اس صورت میں ہوتا ہے جب آپ نے یہاں سے ٹرن لے لینا ہو دائیں جانب۔ اگر آپ سامنے جانا چاہتے ہیں یا بائیں مڑنا چاہتے ہیں تو اس صورت میں جو آپ کی لیفٹ سائڈ پہ ہوگا آپ نے اس کو دیکھنا ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہماری آج کی کلاس جو کہ تھا ٹیسٹ نمبر 5 پارٹ نمبر 2، اس کا ہوتا ہے اختتام۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس سے کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے